السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید جاوید حسین امین، آپ سب کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو غوث پاک کے عاشق 11ویں کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس مہینے میں الحمدللہ ہم لوگ غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں الحمدللہ خصوصی طور پر۔ تو اسی کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ نہ کچھ جانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو غوث پاک کی 11ویں میں الحمدللہ ہمیں اس کی دھومیں مچانی ہے کہ غوث پاک کی 11ویں میں ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق نیاز کرنی ہے۔ کئی لوگوں کو ہوتے ہیں کہ میرے پاس کاش پیسے ہوتے، دولت ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا تو میں بھی الحمدللہ غوث پاک کی 11ویں کرتا۔ تو دیکھو تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں کھانا کھلا سکتے ہو تو اتنے بھی نیاز کر سکتے ہو۔ اگر خاندان والوں کو کھلا سکتے ہو تو خاندان والوں کو کھلائیے۔ اگر آپ محلے والوں کو خاندان والوں کو کھلا سکتے ہیں تو خاندان والے محلے والوں کو کھلائیے۔ یعنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ نیاز کریے۔ جو اللہ نے آپ کو جتنی حیثیت، جتنی دولت، جتنی شہرت، آپ کو جتنی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے غوث پاک کے صدقے میں، تو اتنی آپ نیاز کریے اپنی حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اور نیاز میں خاص کر کے غریبوں کو شامل کیجیے۔ وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، تو اس کو بھی شامل کیجیے، کسی کو نہ چھوڑیے، ٹھیک ہے؟ اور خاص کر سادات کرام کو شامل کیجیے، سادات کرام کو نہ چھوڑیے۔ تو الحمدللہ آپ نیاز کیجیے تو ایک خاص اس کا دھیان رکھیے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ غریب کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کا، کسی بھی دھرم کا ہو، اس کو بھی بلائیے۔ اور سادات کرام کو ضرور آپ پہچانتے ہو، آپ کی جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو بھی ضرور دعوت دیجیے، ٹھیک ہے؟ میں ایسا نہیں کہتا مالداروں کو نہیں بلانا، سب کو بلائیے، پر خاص ہمارا دھیان ان پہ ہونا چاہیے کہ جو ضرورت مند ہے وہاں تک ہم پہنچیں، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکے تو کسی سادات کے یہاں جا کر نیاز کیجیے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو اور ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کیا بتایا آپ کو کہ اپنی حیثیت کے مطابق کیجیے، غریبوں کو بلائیے، کسی بھی دھرم مذہب کا ہو اس کو بلائیے، اور سادات کرام کو خاص کر بلائیے۔ اور غوث پاک، آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک کی خانقاہ میں غوث پاک کے زمانے سے لے کے آج تک نیاز ہوتی ہے، لنگر ہوتا ہے وہاں۔ آپ کوئی بھی چلا جائے وہ بھوکا نہیں آتا۔ خانقاہوں پہ آج بھی دستور ہے الحمدللہ ہمارے یہاں پر، ہمارے سادات کرام میں، کہ ہمارے یہاں کوئی بھی آتا ہے وہ بھوکا نہیں جاتا۔ تو الحمدللہ یہ الحمدللہ آج بھی سیدوں کے اندر یہ دستور قائم ہے کہ کوئی بھی بھوکا ہے تو غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی بھی بھوکا آتا تھا وہ بھوکا کھائے بغیر نہیں جاتا تھا۔ سیدوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں مگر بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں، ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی غوث پاک کے نام سے نیاز کرنی ہے، تو غوث پاک کے نام سے ہمیں ضرورت مندوں کو خاص اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرے مذہب والا غوث پاک سے محبت کرتا ہے اور نیاز کرتا ہے تو وہاں پہ بھی ضرور شرکت فرماؤ اور اس کا ساتھ دو، اور اس کو ایسا نہیں کہ میں نہیں آؤں گا، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی نیاز میں بھی ضرور شرکت فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ غوث پاک کی محبت کے صدقے میں اس کو بھی ایمان کی دولت دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جسے چاہے اسے نواز سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی مجھ سے محبت کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس کی شفاعت فرماؤں گا، میں اس کی بخشش فرماؤں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ تو یہ غوث پاک کی محبت ہوگی اور ایمان ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک ضرور ہمیں بخشوائیں گے۔ اور غوث پاک کا وہ فرمان بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اکثر بیانوں میں سنا ہوگا کہ میرا ایک بھی مرید پھنس گیا، یعنی قیامت کے دن میرے ایک بھی مرید کو لیے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔
تو غوث پاک کے جتنے بھی مرید ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف غوث پاک کے زمانے میں جو مرید بنے تھے وہ، یہ بشارت ان سب کے لیے ہے جو قیامت تک سلسلہ قادریہ کے مرید بنتے ہیں. تو آپ سب کو بھی میں دعوت دینا چاہوں گا کہ اگر آپ الحمدللہ اگر قادری سلسلے سے مرید ہونا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. میرا واٹس ایپ نمبر نیچے چل رہا ہے، اس پہ کانٹیکٹ کریں. آپ پھر میرا جو لنک دیا گیا ہے سید جاوید حسین امین کا، فیس بک پر، انسٹا پر، ٹویٹر پر، وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کریں. نیچے کمنٹ میں کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ مرید بننا چاہتے ہو تو مرید انشاءاللہ تعالی بن جاؤ گے. الحمدللہ میں بھی غوث پاک کا ہی بیٹا ہوں. الحمدللہ میں غوث پاک کی اولاد ہوں. میرا نسب غوث پاک سے جڑا ہوا ہے. الحمدللہ میں اولاد غوث اعظم ہوں. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اتنے عالیشان خاندان میں مجھے پیدا فرمایا. تو اس نسبت سے بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں کہ ہم غوث پاک کی اولاد سے جڑتے ہیں. اس نیت سے بھی آپ جڑ سکتے ہیں. الحمدللہ غوث پاک کا پیڑی نامے میں، غوث پاک کے سجرے میں غوث پاک کا 12واں نمبر آتا ہے. الحمدللہ میرا 40واں نمبر آتا ہے. الحمدللہ تو آپ سب بھی غوث پاک کے مرید بنیے. ٹھیک ہے، تو جو مرید نہیں بنے ہیں وہ کانٹیکٹ کیجئے. انشاءاللہ سلسلہ قادریہ سلسلے کا آپ کو مرید بنا دیا جائے گا انشاءاللہ، اور فیضان غوث اعظم سے ہم سب مالا مال ہوں گے. تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی وہ تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور خوب 11ویں شریف منائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اور مجھ سے ضرور جڑیے. میرے پیج جو ہے میرا فیس بک پر، انسٹا پر، ٹویٹر پر، وہاں جڑیے سید جاوید حسین امین سے. اور میرا واٹس ایپ نمبر پہ جڑیے. اور میری چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے. ٹھیک ہے، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.